یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسے جو آپ نے وہ بات کی نا بسانے والی، وہ تو میرے پروگرام میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریکویسٹ کی اور میں نے ان کے بہاف پہ ایک بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ پلان بنا تھا 5000 فیملیز کو بندوں کو لانے کا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا، ڈیسائیڈ ہوا تھا بالکل جو آپ بات کہہ رہے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو مجھے نیشنل اسمبلی میں بلا لیں کمیٹی کے سامنے، میں آ کے بتاؤں گا اور میرے سے بتائیں کہ ہم نے کہاں لائے بندے، کہاں ہیں وہ بندے جن کو کہاں بسایا ہوگا، کوئی ریکارڈ تو ہوگا. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے نیشنل اسمبلی میں بلائیں اور میں جواب دوں گا اس بات کا. تو یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے. لیکن یہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ 13 سال سے آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے، آپ کے لوکل ملک یہ سارے جو مقامی کابرین ہیں، انہوں نے کیا اس میں زور لگایا، کیا کوشش کی کہ وہ لوگ چلے جائیں، ہٹ جائیں؟ جیسے آپ ہم پروگرام سے پہلے بھی کچھ باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا گراؤنڈ پہ. ملک صاحب یہ آئے کب؟ ہمارے دور حکومت میں جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، آپ خیبر پختونخوا میں جا کے آپ اپنا مائک کیمرہ لے کے کسی سے بھی پوچھ لیں، سب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ امن تھا. وہاں پہ ٹیررزم کا جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا، ہم اس کو ٹورزم کی طرف لے گئے. ہمارے دور حکومت میں 20 25 30 لاکھ لوگ سوات ہمارے ان پیارے علاقوں کو وزٹ کر رہے تھے. جب ہم نے ان کو الرٹ کیا، بتایا بار بار، ICR رانا ثناء اللہ اور عظمہ بخاری، ان تینوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کوئی یہاں پہ موومنٹ نہیں ہے، کوئی لوگ جو ہیں بارڈر پار نہیں آ رہے. اندر ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں ان کی وہ چیزیں. عثمان بخاری جنرل اختیار صاحب کا جواب لے لیتے اس پہ، بیکاز یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں طالبان، اس لیے آپ پہ حملے نہیں کر رہے. میرے پاس اس وقت عمران خان اچھا ایک بات ختم کر لیں، شاید بات ختم کر لیں. جی شاید 30 سیکنڈ دے دیں. جی ان کی جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی. دیکھیں یہ مالک صاحب، یہ امن و امان کی جو سچویشن ہے یہ بڑی سیریس ہے. ہمارا طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے سے دہشت گردی جو ہے وہ پرماننٹلی ختم ہو. یہ تقریباً 21 بڑے آپریشن ہو گئے ہیں. اسی طرح ہر دوسرے تیسرے دن کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی کاروائی. تو کیا چاہتے ہیں، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا غلطی کر رہے ہیں؟ اس کے یہ دیکھیں جو سب سے غلط چیز ہے وہ ڈرون حملے ہیں. نمبر سیکنڈ جو جڑ بمباریاں ہیں، اس میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوتی ہیں، اس میں عام شہری شہید ہوتے ہیں. تو جب عام شہری آپ کے شہید وہ کہتے ہیں کہ وہ خاندانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اعتماد سازی خراب ہوتی ہے. شاید بھائی وہ کہتے ہیں جب سیکیورٹی سے دوسروں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں وہ فیملیز کے اندر چھپتے ہیں. انہوں نے خود فیملیز آگے رکھی ہوئی ڈھال کے طور پر. تو کولیٹرل ڈیمیج تو کیا کریں ہم؟ ابھی اگر ایک دہشت گرد ایئر وائی کے چینل میں آ کے چھپ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایئر وائی کی بلڈنگ کو آپ ڈرون مار دیں. دیکھیں اس کا طریقہ کار ہے. جب آپ اعتماد سازی کریں گے، جو ہم نے ان کو پلان دیا، ہم نے جو فارمولہ دیا صوبائی حکومت نے کہ پہلے عوام کو ساتھ میں لا کے، دیکھیں اس سے باجوڑ میں ہم نے ایک ماڈل اپلائی کیا، وہاں پہ وہ بڑا زبردست اس کی سکسیس سٹوری آئی. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پبلک کو ساتھ ملا کے وہاں پہ مقامی جرگے ہوں، وہ جرگے پہلے طالبان کے ساتھ یا جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان کو قائل کرے کہ آپ نکل جائے ادھر سے. اگر اس کے بعد وہ نہیں نکلتے تو اس کے بعد آگے پھر عوام کو ساتھ ملا کے ان لوگوں کو چلیں. ہاں چلیں، یہ ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک پلان بنایا کہ آپ پہلے ان کو بٹھائیں، ان کو کبھی تمہارے پاس 1 مہینہ ہے 2 مہینہ ہے، چلے جاؤ، اگر نہیں ہوگا تو عوامی لشکر آپ کے ساتھ مل کے ان کو ماریں گے. یہ وہ پشتوں میں بڑا وہ ہے نا، بڑا ایک مشہور ایک پروورب ہے کہ تورے دل اللہ وہی نوڑے دے عبداللہ وہی. تو ان سے میں یہ پوچھتا ہوں آپ کو، who is stopping you? Start your مذاکرات تھنگ، شروع کریں. آپ کس لیے وہاں پر رول کر رہے ہیں؟ ملک کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، جو قومیں ہیں اقوام ہیں ان کے ساتھ بات کریں. ہمیں تو آپریشن سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو وہاں کی امن کی فکر پڑی ہے. ہمارا صوبہ ہے، وفاقی حکومت ہے اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو پھر ہم کریں گے جو بھی پھر بندہ پڑا، ہم اپنی عقل کے حساب سے کریں گے. بیکاز آپ کے معاملات تو ایسے ہیں، میرے پاس تو آپ کے ویڈیو پڑی ہے آپ کے لیڈر کی. میں کسی 3rd ٹیئر کے 2nd ٹیئر کے بندے کی بات ہی نہیں کرتا. forget about جنرل باجوہ، میں اس کی بھی بات نہیں کرتا. میرے پاس تو عمران خان کی ویڈیوز ہیں، یہ 1 منٹ اور 16 سیکنڈ کی اور 36 سیکنڈ کی. وہ اس میں ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی
وہ لوگوں کو ہم نے وہاں پر بھیجا، دھکیلا، لیکن وہاں پہ ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا تھا. دیٹس وائی ان کو پش بیک کیا گیا، تو ان کو دوسری جگہ نہیں تھی، مجبوراً ہم نے پاکستان میں ان کو بسا لیا، ہم نے ان کو جگہ دے دی. یہ آپ کے لیڈر کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگائیں گے. اور میں آپ کی تسلی کے لیے، مالک صاحب تو شاید اس کو نہ چلا سکے، میں اسی آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھ لیجئے، میں آپ کی تسلی کے لیے اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالنے لگا ہوں تاکہ آپ کی میموری ریفریش ہو جائے. سر وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ کیسے ہو، کیوں ہو، یہ ہو، وہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. اچھا یہ تو چلے، یہ تو چیزیں ہو ہی رہی ہیں. یہ بتائیں کسی بھی طریقے سے یہ اگر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے نارمل فلو میں، تو یہ گورنر کی کیوں بات چیت چل رہی ہے کہ دوسرا گورنر آئے گا تو وہ آگے شاید پھر تو کوئی گورنر آج کا کوئی پلان بن رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ گورنر کیوں چینج کر رہے ہیں؟ یہ اسٹل ناٹ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ گورنر ہی آئے گا. ہاں البتہ اس بات پہ ضرور غور و فکر ہو رہی ہے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہمارے اتحادی ہیں اور ان کو گورنمنٹ میں کوئی ذمہ داری دے دینی چاہیے. تو حکومت میں ان کو کون سی شمولیت کے، جی فیڈرل، میری اطلاع تو گورنر کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں شمولیت کی دعوت. آفتاب شیرپاؤ صاحب آپ کے کسی اہم عہدے پہ آ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ؟ اتنے میں نے بھی سنا ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن میں زیادہ بتا رہا ہوں، زیادہ بتا نہیں رہے. آپ کا کام ہی ہے. اچھا شاید یہ بتائیں، باقی تو چیزیں چلتی رہیں گی، کابینہ کب اناؤنس ہو رہی ہے، کتنی اناؤنس ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ 30 تاریخ کو، میرے انفارمیشن کے مطابق 30 تاریخ کے بعد کابینہ جو ہے 30 کو، یا یہ مہینے 31 کا ہے، اور اگر 31 نہیں ہے اس میں تو 1 کو ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ ابھی 8 سے 10 لوگ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے اگر ہو گئی تو اس کے بعد اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے. تو اس میں بیرسٹر سیف صاحب دوبارہ وزیر بن رہے ہیں، ایڈوائزر یا وزیر؟ ابھی عمران خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے کہ مختصر کابینہ رکھیں. فی الحال انہی منسٹرز کو رکھا جائے گا جن کی پچھلی کابینہ میں پرفارمنس اچھی تھی، بہتر تھی، ان کو فی الحال رکھیں گے. اس کے بعد جب ایکسٹینشن آئے گی تو باقی لوگوں کو منسٹرز کو اپوائنٹ کریں گے. لیکن بیرسٹر صاحب جو ہے وہ مجھے تھوڑا خطرے میں لگ رہے ہیں. نہیں وہ شاہد صاحب پرفارمنس تو علی امین گنڈاپور کی بڑی اچھی تھی، جس طرح مریم نواز کی ہے. چلیں شاید تک بہت شکریہ آپ کا.